نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 164 سے 171 تک۔ ان بے شک فی خلق السماوات پیدا کرنے میں آسمانوں کے، والارض اور زمین میں، واختلافی اور اختلاف میں، اللیلی رات، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو، تجریب چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، ینفع نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، وما اور اس میں جو، انزل نازل کیا، اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، وبث فیہا اور اس نے پھیلا دی اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کی جاندار مخلوقات، وتصریف الریاح اور پھیرنے میں ہواؤں کے، والسحاب المسخر اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء والارض درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات یقینا نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کرایا گیا ہے آیت میں، یعنی اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، دن اور رات میں جو آسمان کے رنگ بدلتا ہے، بادل آ جائیں تو ایک الگ نظارہ ہے، آسمان ویسے ہو تو ایک الگ خوبصورتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی وجہ کیا بتائی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے الہ کو پہچاننے اور معرفت الہی کی وجہ بنے، اور زمین کو دیکھے تو ان کے پھیلے ہونے اور وسعت پر غور کرے، نعمتوں کی قدر کرے۔ اگر ہم پھولوں کو دیکھیں تو پھول کچھ دیر کے لیے نکلتے ہیں اور پھر بہار ختم ہو جاتی ہے، تاکہ بندہ رب العالمین پر تبصرہ کرے۔ رات میں سکون اور دن میں کام، غور و فکر ہے، اور یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر غور و فکر انسان کو شکر گزار بناتا ہے۔ والفلک التی اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں، اور ساتھ فرما دیا بما ینفع ساتھ اس کے جو نفع دیتا ہے۔ اس نفع میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو جو سامان ایک در سے ادھر تجارت کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا جو انسان ٹریول کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کشتیاں اتنا سامان لوڈ کر سکتی ہیں کہ بائی ایئر بھی اتنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمان سے جو پانی نازل کیا، تو پانی ہی ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اس نے زمین کو ہرا بھرا کیا، پھر اس پر جانور چلائے اور جانوروں کو زمین کا حسن بنا دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو گارڈننگ ہو یا ایک گرینری ایریا اور اس پہ چرتے ہوئے جانور اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کیا، وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں۔ اگر ہم اس سارے منظر کو دیکھیں تو کشتیاں چل رہی ہیں، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں پرندے ہیں اور اس میں دابت ہیں یعنی جاندار ہیں جو چل پھر رہے ہیں، پھر ہوا بھی چل رہی ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر بنتا ہے، کتنی خوبصورت سینری بنتی ہے۔ اگر ہم بادلوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسخر بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی بادل بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں برس پڑتے ہیں۔ سورہ نور میں بھی ایک خوبصورت واٹر سائیکل کی جو ہے تصویر بیان کی گئی ہے۔ اور اگر ہم کائنات کے سارے نظام کو دیکھیں تو سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان سب کا الہ ایک اللہ ہی ہے۔ پیچھے آیت 163 میں ہم الہ کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں، من یتخذ جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اندادن کئی شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسا محبت کرنی چاہیے اللہ سے،
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ شدید ہیں محبت کرنے میں اللہ سے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اذ يرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو پکار اٹھیں گے کہ بے شک قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب، سخت ہے عذاب دینے میں۔ پیچھے آیت 163 میں الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت ہیں عذاب دینے میں۔ ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اتنے کمالات والی ہستی اور اس کی محبت میں زیادہ شدید کون ہے؟ ایمان والے۔ اور ایک اور طرح کے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اللہ کے سوا شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی اتنے کمالات والی ہستی کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ انسان اوروں کو معبود کیوں بناتا ہے؟ ان کی خوبی کو دیکھ کر، ان سے فائدہ پا کر، یا ان سے لذت کی خاطر، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے۔ وہ محبت ہر چیز پر حاوی ہونی چاہیے، اپنی قیمتی ترین جذبات اللہ کے نام کیے جائیں، سب کچھ کیونکہ اس نے دیا تو اسی کے ہو کر رہیں، اللہ ہی سینٹر آف لائف ہونا چاہیے۔ دراصل محبتیں بھی امتحان ہوتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کے سوچوں میں رہتا ہے، اور ایمان والے کا حب اللہ، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کے روز جب کوئی واپسی کا ذریعہ نہ ہوگا، تو تب وہ پکار اٹھیں گے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی تھی، اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر فرمایا استبرأ الذین، وہی جن کی پیروی کی تھی، وہی جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، استبرأ الذین، جب وہ بیزار ہوں گے، الذین، وہ جو اتبعوا پیروی کیے گئے، من الذین، ان سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب، ان کے تمام اسباب، یعنی فالوورز اور لیڈرز دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں کیا کریں گے؟ حسرت کریں گے۔ جن سے محبت کر کے ان کی پیروی کی تھی، وہ ان کے معبود ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور تب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے جب کوئی ڈھال نہ رہے گی، اور ان کے سارے اسباب یعنی نجات کے تمام ذرائع اور کامیابی کے تمام وسائل ان سے اس وقت کٹ جائیں گے۔ پھر فرمایا وقال، اور کہیں گے الذین، وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو کاش، انا، کہ لنا، ہمارے لیے ہوتا، کرتن، ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ، تو ہم بیزار ہوتے، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ تبرؤ، وہ بیزار ہوئے، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم، دکھائے گا انہیں، اللہ تعالی، اعمالہم، اعمال ان کے، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، وما، اور نہیں ہم وہ، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو حسرتیں بنا کر دکھا دے گا۔ انسان کو ہر اس لمحے پر حسرت ہوگی قیامت کے دن جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا، یعنی ایک نہیں کئی حسرتیں بن کر سامنے آئیں گی۔ انسان کی عبادت، ان کے نام کے صدقات، خدمات، سب سے بڑھ کر افسوس ان کی اس بے وفائی کا ہوگا جو قیامت کے دن وہ انسان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اور شرک کا عذاب دائمی عذاب ہے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو فی الارض، زمین میں، حلالا، طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ رزق اللہ نے دیا لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے۔ کھانے کی دو شرائط ہیں، حلال یعنی اس کی باطنی صفائی ہو، اور دوسرا طیب یعنی اس کی ظاہری صفائی بھی ہو، دل کی پسند بھی طیب ہو۔ لیکن اتنی چوائس ہے کہ اگر کچھ نہیں پسند تو وہ چھوڑا جا سکتا ہے اپنی چوائس کی بیس پہ۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی حلال کو خود پر حرام کر لینا شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔
اور نعمتوں کا درست استعمال، حلال اور طیب کھانا نعمتوں کی شکر گزاری یعنی رزق کی شکر گزاری ہے۔ اور ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں حلال کو حرام کر دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی اور نام رکھ کر اسے حلال بنا لیں گے۔ تو آیت میں حلال اور طیب پاک کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ انسان جب کسی شخص کی پیروی کرتا ہے تو اس کے حکم کو یہ حلال اور حرام سمجھ لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور شیطان کی قدموں کی پیروی کیا ہے کہ انسان کے روپ میں بھی شیطان آ سکتا ہے اور شیطان اپنے روپ میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہو بے شک وہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی اور بے حیائی کے کام نہ کرے۔ انما بے شک یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ سو میں ہر طرح کی برائی آ جائے گی، تو شیطان انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور ہر طرح کی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کا ہیلہ کیا بنتا ہے؟ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے ما اس کی جو الفینا پایا ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم آباء و اجداد ان کے لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں۔ یعنی اندھا دودھ پیروی اپنے آباء و اجداد کی، اپنے لیڈرز کی، اپنے بڑوں کی اس آیت میں منع کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزن بتا دیا، ایک لوجک بتا دیا کہ کیا بھلا آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہو یا وہ ہدایت یافتہ ہی نہ ہو، تو کیا پھر بھی ان کو فالو کرتے رہیں گے؟ تو سوال یہ کہ کیا آباء و اجداد کی بات نہیں مانی جا سکتی؟ مانی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کہا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی ہوں جو کہ ملت ابراہیم ہے، یعنی اگر آباء و اجداد اوتھینٹک طریقے پر رہے ہوں اور آپ کو قرآن اور حدیث سے اس کی سند ملتی ہو then you will follow them، ادروائز آپ قرآن اور حدیث سے رائٹ وے معلوم کریں گے۔ کسی کی پیروی کرنے کے لیے بھی انسان کو عقل کی ضرورت ہے، یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور عقل کہاں سے آئے گی؟ قرآن اور سنت سے ہی آئے گی، یہی اصول دین ہے۔ تو لہذا دین پر لاجیکل وے میں عمل کرنا ہے، اندھا دھند پیروی نہیں کرنی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ مثال ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، کمثل مانند مثال الذی اس کے ہے جو ینیقو چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو لا یسمعو نہیں سنتا، الا مگر دعاء پکار، ونداء اور آواز، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو ان کی مثال جو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ جانوروں سے ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں، اور کس سے؟ یعنی جو چیخ کر پکارتا ہے، اسے جو سنتا ہی نہیں ہے دعا کو، وندان اور نہ ہی آواز سنتا ہے۔ تو دراصل اس مثال سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس کی مثال چرواہے کی طرح ہے جو بکریوں کو بلاتا ہے لیکن وہ ان کی بات سنتے نہیں کیونکہ وہ تو جانور ہیں۔ تو لہٰذا دراصل ایک مثال سے شخصیت پرستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کی پرسنالٹی کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے طریقے کو دیکھ کر اس کی پیروی کی جائے گی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر طریقے پہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے پیرنٹس کی، اپنے بڑوں کی فالوونگ نہیں کرتے۔ کیا ہم انہی جیسے لباس پہنتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا نے پہنے تھے؟ کیا ہم انہی ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں؟ تو دین تو ہم نے وہی رکھا اور دنیا کو ہم اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ ماڈریٹ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔